بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم الصیغہ، 36 نمبر سبق ہے، فصل دوم ہے، اسماء مشتقہ میں سے اسم ظرف۔ اسم ظرف اس کو وہ اسم مشتق ہے جو صدور فعل کی جگہ یا صدور فعل کے وقت پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے کہ وہ جس جگہ میں کام واقع ہو یا جس وقت میں کام واقع ہو اس پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں اسم ظرف۔ ظرف کا لغوی معنی ہے برتن۔ ظرف کا لغوی معنی برتن ہے۔ جس طرح برتن جو ہے وہ اپنے مظروف کے لیے محل ہے، تو اس طرح اسم ظرف جو ہے یعنی ظرف اپنی فعل کے لیے محل ہے، تو اس وجہ سے اس کو ظرف کہتے ہیں۔ پھر ظرف کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان اور ایک ہے ظرف مکان۔ ظرف زمان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فعل واقع ہو، جس زمانے میں فعل واقع ہو اس کو کہتے ہیں ظرف زمان، اور جس جگہ میں فعل واقع ہو اس کو کہتے ہیں ظرف مکان، اور جو لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم ظرف زمان، اور جو لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو فعل اس جگہ میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان۔ مثلا اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس زمانے میں فعل واقع ہو، منصور یا مضرب، تو یہ ہے اگر یہ صدور فعل کی جگہ پر دلالت کریں، صدور فعل کی جگہ پر، کہ وہ جگہ جہاں پر کسی کو مارا ہو، مضربون، تو اس جگہ کو کہتے، تو اس لفظ کو ہم کہیں گے یہ دلالت کرتا ہے صدور فعل کی جگہ پر، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم ظرف مکان۔ اگر یہ صدور فعل کے زمانے پر دلالت کرے تو اس کو ہم کہیں گے اسم ظرف زمان، جگہ پر زمانے پر، یہی مضرب ہے۔ اگر اس سے آپ صدور فعل کے زمانہ مراد لے رہے ہیں تو اسم ظرف مکان ہے، اگر اس سے صدور فعل کی کا زمانہ مراد لے رہے ہیں تو یہ ہے اسم ظرف زمان۔ پھر پچھلی کتابوں میں جو علم الصرف ہے اس میں میزان الصرف میں ابواب الصرف یعنی جتنی کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں ان سب میں ہم نے ظرف بنانے کے لیے یعنی صحیح مجرد سے ظرف بنانے کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں صحیح سے، لیکن یہاں پر جو قاعدہ ذکر کر رہے ہیں یہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ وہ قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں جو 7 اقسام ہیں، مثلا 7 اقسام ہمارے پاس ایک ہے صحیح، محموز، مضاعف، صحیح، محموز، مضاعف اور اجوف۔ مثال
ناقص اور لفیف ہے. تو یہ اقسام ذکر کی ہیں یہ کہ اس سے ہمارے پاس مفعول یعنی ظرف کے دو صیغے آتے ہیں. ایک ہے مفعول اور ایک ہے مفعول. یعنی عین کلمے پر زیر یا پر عین کلمے پر فتحہ. اس کے لیے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ اس کے قاعدے کے مطابق ہم اس کو کس طرح بنائیں گے. تو مثال اور ناقص اس کو چھوڑ کر مضاف میں بھی آگے دو قول آ رہے ہیں اس کو بھی پڑھ لیں گے. لیکن صحیح محموز اور اجوف یہ اگر مفتوح العین ہو مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو اس سے اس میں ظرف کا صیغہ مفعول کے وزن پر آئے گا. مفعول کے وزن پر. اگر صحیح محموز اور اجوف یہ مکسور العین ہو مکسور العین ہو تو اس سے اس میں ظرف کا صیغہ مفعول کے وزن پر آئے گا. صحیح محموز اور اجوف اگر مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا اور اگر مکسور العین ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا. تو مفتوح العین اور مضموم العین ہمارے پاس ایک ہے مفتوح العین فتح یفتح سے مفتح اور یسمع سے مسمع اور کرم سے مکرم اور مکسور العین جو ہے مفعول سے مثلا یضرب سے مضرب. لیکن یہ تو صحیح محموز اور اجوف کے ہیں. ابھی مثال سے مکسور العین کی طرح ہے چاہے وہ اس کے عین کلمہ مکسور مثال وہ ہوئے ہیں. مثال اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شروع میں حرف علت ہو. وعد یسر وعد اور یسر وعد وقع یہ ہے مثال. ابھی مثال میں یہ ہے کہ عین کلمہ مکسور ہو مفتوح ہو مضموم ہو جو بھی ہو اسے مفعول کے وزن پر آئے گا. مفعول کے وزن پر مثال سے مفعول کے وزن پر آئے گا. مفعول کے وزن پر. اور ناقص میں لفیف بھی شامل ہے تو ناقص سے آئے گا مفعول کے وزن پر چاہے ناقص واوی ہو ناقص یائی ہو یا کلمے پر عین کلمے پر زیر ہو یا عین کلمے پر پیش ہو یا عین کلمے پر فتحہ ہو جو بھی ہو. ناقص سے ہو تو مفعول کے وزن پر. مثال سے ہو تو مفعول کے وزن پر. اور صحیح محموز اور اجوف ہو تو مفعول اور مفعول. مضاف میں دو قول ہے. ایک یہ کہ چاہے جو بھی ہو تو مفعول کے وزن پر آئے اور دوسرا قول یہ ہے
کہ اس میں بھی اسی طرح صحیح محموز اور اجوف کی طرح ہے کہ اگر مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو مفعول، مکسور العین ہو تو مفعول. اس کے سبق جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو یہ قاعدہ تفصیل سے آپ یاد رکھیں کہ مفتوح العین یا مضموم العین ہو، صحیح ہو، محموز ہو، اجوف ہو، مضاف ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا، اور اس کے ساتھ ناقص اور لفیف بھی شامل ہے. اگر مکسور العین صحیح، محموز، مضاف اور اجوف مکسور العین ہو اور یا مثال ہو تو اس سے مفعول کے وزن پر آئے گا. اس میں ظرف کا صیغہ اس سے مفعول کے وزن پر آئے گا. تو اس میں ظرف صدور فعل کی جگہ یا صدور فعل کے وقت پر دلالت کرتا ہے، اس کو اسم الظرف کہتے ہیں. مفتوح العین اور مضموم العین. مفتوح العین سے مراد مثلا فتح، یفتح، مضارع کا صیغہ مراد ہے، اس لیے بنتا اسی سے. اور یسمع، یہاں پر عین کلمہ کے مفتوح ہے. مضموم العین سے یضرب، ینصر، اور ناقص مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ چاہے واوی ہو، یائی ہو، عین نصر سے ہو، ضرب سے ہو، سمع سے ہو، کسی بھی باب سے ہو لیکن ناقص ہو تو اس سے اسم ظرف کا صیغہ مفعول کے وزن پر آئے گا. مفتوح العین اور مضموم العین وہ تو صحیح، محموز، اجوف اور مضاف میں ہے، وہ مفعول کے وزن پر بفتح عین آتا ہے. بفتح عین مفعال، بفتح عین. جیسے مفتح یہ یفتح سے ہے، یفتح. منصر یہ ینصر سے ہے. اور مرما یہ ہے رما، رما یرمی سے، یرمی. عین کلمہ اس میں مکسور ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. لیکن یہ مثال اس نے ذکر کیا ہے، یہاں پر یدعو سے بھی یہی بنتا ہے، یدعو سے. لیکن یہاں پر یرمی جس نے ذکر کیا اس میں عین کلمہ مکسور ہے، چاہے مکسور ہو یا مضموم ہو یا مفتوح ہو، یا مکسور العین ہو، مفتوح العین ہو، یا مضموم العین ہو، اور یا واوی ہو یا یہ ہو، جو بھی ہو اس سے مفعول کے وزن پر. اس لیے کہ مرمن اصل میں کیا ہے؟ مرمیون ہے، پھر تعلیل کے بعد اس میں بن گیا مرمن. یہ تو اس حالت کے ناقص جو بھی ہو، ناقص واوی ہو، یائی ہو، مکسور العین ہو، مفتوح العین ہو، مضموم العین ہو، اس سے مفعول کے وزن پر آئے گا. اور مکسور العین یعنی یہی صحیح، محموز، مضاف اور اجوف یہ مکسور العین ہو، اور مثال مطلقاً مثال واوی ہو، یائی ہو، اور مفتوح العین ہو، مکسور العین ہو، یا مضموم العین ہو، جو بھی ہو اس سے بنے گا مفعول کے وزن پر، مفعول کے وزن پر. جیسے مضرب یہ یضرب سے ہے، یضرب سے. اور موقع یہ وقع سے ہے، وقع یقع. تو ابھی یقع یہ مفتوح العین ہے، مفتوح العین ہے، لیکن پھر بھی مثال سے ہے تو اس وجہ سے مفعول کے وزن پر آئے گا. وقع یقع سے، وعد یعد سے بھی مفعول کے وزن پر آئے گا. اور
وقع یقع سے بھی اسی وزن پر آئے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ یہ قاعدہ ہم اس میں ظرف پہلے ظرف زمان اور ظرف مکان کو یعنی دو قسمیں ہم نے جان لی، پھر اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان اس کو ہم نے جان لیا کہ وہ لفظ جو صدور فعل کے وقت پر یا صدور فعل کی جگہ پر دلالت کرے تو اس کو اسم ظرف کہتے ہیں۔ پھر جو اسم صدور فعل کی جگہ پر دلالت کرے تو اس کو اسم ظرف مکان کہتے ہیں، اور جو اسم مشتق صدور فعل کے وقت پر دلالت کرے تو اس کو اسم ظرف زمان کہتے ہیں۔ پھر یہ بنتا ہے مضارع سے، اور ہفتہ اقسام میں سے صحیح، محموز، مضاف اور اجوف، یہ اگر مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، اور ناقص مطلقاً یعنی واوی ہو، یائی ہو، مفتوح العین ہو، مضموم العین ہو، مکسور العین ہو، جو بھی ہو، تو اس سے اسم ظرف کا صیغہ جو ہے مفعول کے وزن پر بنے گا، مفعول کے وزن پر، یعنی عین پر فتحہ ہو بفتح العین۔ اور یہ اگر مکسور العین ہو، صحیح، محموز، مضاف اور اجوف اگر مکسور العین ہو، اور مثال مطلق یعنی مثال واوی ہو، یائی ہو، مفتوح العین ہو، مکسور العین ہو، مضموم العین ہو، جو بھی ہو، تو اس سے بنے گا مفعول کے وزن پر، مفعول کے وزن پر۔ تو مفعول کب بنے گا اور مفعول کب بنے گا، اس کے لیے یہ قاعدہ ہم نے ذکر کر دیا مثالوں کے ساتھ۔ اور مضاف جو ہے اس میں جو بات ہے وہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہی ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔